اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور ماحصل یہ ہے کہ تمام ادیان عالم اور تمام عالمی ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور بندوں کے دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ ہم خالق کائنات کہ اس کو لطف و کرم کا جس قدر شکریہ ادا کریں ہم کر نہیں سکتے، ہم اس سے قاصر ہیں اور اپنے عجز و قصور کا اقرار کرتے ہیں۔ حق ہی کے حد ثناء تو قاصر ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی جو حق تھا اس کے ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ امید ہے کہ خالق کائنات ہماری اس عاجزی کی لج رکھتے ہوئے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ جس طرح اس کے شکر ادا کرنے کا حق ہے ہم اس سے عاجز بھی ہیں اور قاصر بھی ہیں، اور اس اقرار کو اپنا لیے ہم سرمایہ نجات سمجھتے ہیں۔ تو دین اسلام وہ دین ہے جو محض سے لے کر راحت تک انسان کی ہر قسم کی زندگی، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، شاہی ہو یا گدائی ہو، امیرانہ ہو یا فقیرانہ ہو، مجردانہ ہو مجردانہ ہو یا ماشاءاللہ مجتمعانہ ہو، ہر شعبہ حیات میں دین کے اندر ایسے جامع ہدایات موجود ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو آدمی دین و دنیا میں 100% کامیاب و کامران بھی ہو سکتا ہے، معزز و محترم بھی ہو سکتا ہے، اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور عاقبت کو بھی سدھار سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آدمی عزم بالجزم کرے کہ میں صرف گفتار کا غازی نہیں بنوں گا بلکہ کردار کا غازی بننے کی کوشش کروں گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو سلسلہ کلام فقہ اسلام کے بارے میں جاری تھا کہ اسلام زندگی کے شعبے میں احکام حلال و حرام کے بارے میں کیا تعلیمات پیش کرتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں گزشتہ بیان پروگرام میں طلاق اور زہار، ایلا، لعان وغیرہ پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آج کا پروگرام وصیت کے بارے میں پیش کیا جائے، کیونکہ وصیت شریعت محمدیہ میں اس قدر اہم ہے کہ خالق کائنات نے اس کو بندوں پر واجب قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے یا کتب علیکم الوصیہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ اگر آدمی جو ہے مر رہا ہو، موت کا وقت قریب ہو، تو تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ اپنے والدین، اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں وغیرہ وغیرہ کے بارے میں
کوئی وصیت کر جاؤ۔ شریعت محمدیہ میں وصیت کرنے کی اس قدر تاکید وارد ہوئی ہے کہ عام حالات میں اگر آدمی کے ذمے کوئی حقوق واجبہ نہ ہوں، کسی سے لینا بھی نہ ہو، دینا بھی نہ ہو، اور کسی سے کوئی اللہ کا یا بندوں کا حق اس کے ذمے نہ ہو، تو عام نیچرل حالات میں وصیت کرنا سنت اور مستحب ہے۔ لیکن اگر آدمی بیمار ہو جائے پھر سنت مؤکدہ ہے، اور اگر خالق و خالق کے کچھ حقوق اس کے ذمے واجب الادا ہوں تو پھر وصیت کرنا واجب ہے۔ اس لیے شریعت محمدیہ نے حکم دیا کہ وصیت کے بغیر دنیا سے قدم نہ اٹھانا اور موت کے منہ میں نہ جانا۔ قرآن بھی گواہ ہے اور معصومین کے ارشادات سے کتب تفاسیر و حدیث چھلک رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو وصیت کرنے کی تاکید فرمائی۔ معصومین نے یہاں تک فرمایا کہ لا ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیلۃ الا ووصیتہ تحت راسہ۔ ایک مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سوئے تو اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا اس کے تکیے کے نیچے موجود ہو۔ یہاں تک موجود ہے کہ بدترین خلائق ہیں وہ لوگ جو بغیر وصیت کے مر جائیں۔ بلکہ کتاب ہے، فقہی کتاب ہے ریاض المسائل، اس میں تو یہاں تک روایت موجود ہے کہ من ماتا بغیر وصیت فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو آدمی بغیر وصیت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو الغرض اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وصیت اوامر الہیہ میں سے ایک امر ہے، احکام شرعیہ میں سے ایک حکم ہے کہ آدمی جب دنیا سے جائے تو جو دل میں حسرت ہے، از اس کے ذمے کوئی واجبات الہیہ ہیں، نمازیں نہیں پڑھیں تو پڑھنے کی وصیت کر جائے، پڑھانے کی وصیت کر جائے۔ اگر اس کے روزے ذمے ہیں، زندگی میں قضا نہیں کر سکا تو ان کے قضا کرنے کی وصیت کر جائے۔ حج بیت اللہ واجب تھا اور وہ ادا نہیں کر سکا تو ادائیگی کی وصیت کر جائے۔ اگر کسی بندے کا کوئی حق اس کے ذمے ہے، اس کے پاس کسی کی امانت ہے جو ادا نہیں کر سکا، کوئی عاریتاً اس کے پاس کسی مسلمان کا کوئی مال ہے جسے واپس نہیں کر سکا، کسی کا قرضہ دینا ہے جو ادا نہیں کر سکا، کسی کو ناراض کیا تھا جس کو راضی نہیں کر سکا، کسی مسلمان کا حق دبایا تھا جو اس سے معاف نہیں کرا سکا اور ادا بھی نہیں کر سکا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے اولیاء کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو وصیت کر جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وصیت نامہ لکھ جائے جس میں کیا ہو، اپنے عقائد حقہ کا تذکرہ ہو۔ اس لیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے اور جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں اس کا مذہب فلانا مسلک تھا، کوئی کہتے ہیں اس کا مذہب فلانا تھا، اس کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ تو جب آدمی خود وصیت کر جائے گا اور اپنا مذہب اور اپنے عقائد لکھ کر چھوڑ جائے گا تو یہ تمام جھگڑوں کی جڑ کٹ جائے گی اور اسی کے دین و مذہب کے مطابق اس کے معاملات
کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لہذا اگر آدمی خیانت داری سے لوگوں کے یا خالق کے حق ادا نہ کر سکے اور وصیت کر جائے اور پھر وصی اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ حقوق ادا کر دیں تو انشاءاللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو سمجھا جائے گا، کامیاب و کامران سمجھا جائے گا، اور خالق کائنات اس سے کسی قسم کی بات پرس نہیں کرے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ وصیت میں اپنے پہلے عقائد لکھے جائیں، پھر کسی سے کچھ لینا ہے اس کی وضاحت کر دے، کسی کا کچھ دینا ہے تو اس کی صراحت کر دے، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی کو مرنے والا اپنا وصی مقرر کر جائے اور اس کو نامزد کر جائے کہ میری وصیت پر عمل کرنا اور کرانا تیرا فریضہ ہے۔ جب وصی وصیت کو قبول کر لے تو خالق کائنات کا حکم ہے اس پر وصیت کے مطابق عمل درآمد کرنا واجب و لازم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو وصیت سننے کے بعد قبول کرنے کے بعد اس میں کوئی تغیر تبدل کرے گا تو اس کا وزر و وبال اس وصی کی گردن پر عائد ہوگا۔ وصیت کرنے والا اسے بری و ذمہ سمجھا جائے گا۔ اب رہے گی یہ بات کہ وصیت کی قسمیں کتنی ہیں، تو میں عرض کروں گا ہمارے فقہائے کرام نے یہ واضح کیا ہے کہ وصیت کی دو قسمیں ہیں، ایک وصیت عہدیہ کہلاتی ہے اور دوسری وصیت تملیکیہ۔ اب آؤ ذیل میں ان کی ذرا وضاحت کر دی جائے کہ وصیت عہدیہ کیا ہے اور وصیت تملیکیہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، جہاں تک وصیت عہدیہ کا تعلق ہے، اس کا تعلق وصیت کرنے والے کی اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ وہ مرنے والا وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص مجھے غسل دے، فلاں قسم کا مجھے کفن دیا جائے، فلاں آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے، پھر فلاں جگہ مجھے دفن کیا جائے، اس کے بعد میرے لیے یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ تو جو اپنی ذات کے بارے میں ہو، میرے ذمے نمازیں ہیں وہ پڑھائی جائیں، میرے ذمے اتنے روزے قضا ہیں وہ رکھوائے جائیں، میرے ذمے حج ہے وہ ادا کیا جائے، میرے ذمے اتنا قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جو وصیت اپنے وصیت کرنے والے موصی کی ذات کے بارے میں ہو کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس کو وصیت عہدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس وصیت پر بھی عمل درآمد کرنا واجب ہے، جبکہ اس کی زندگی میں وصیت کو قبول کر لیا جائے۔ اور دوسری ہے وصیت تملیکیہ۔ وصیت تملیکیہ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے اس کا کچھ حصہ جو ثلث سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی پوری جائیداد جو کہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے، اس میں سے ایک ثلث کے بارے میں اس کی وصیت نافذ سمجھی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسی وصیت کر جائے جو ثلث سے زائد ہو تو پھر اس کے وارثوں پر منحصر ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں
تو سب وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور اگر وارث راضی نہ ہوں اپنی حق تلفی پر تو پھر 1/3 میں وہ نافذ سمجھی جائے گی، اور اس سے زیادہ جو ہے اس میں باطل سمجھی جائے گی، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ یہ وصیت تملیکیہ جو ہے اس میں 4 چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو موصی ہے، وصیت کرنے والا وہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ موصی میں، وصیت کرنے والے میں چند شرطیں واجب ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، اور اگر 10 سال کا مکمل ہے تو اس میں وہی اختلاف ہوگا جو 10 سال کے بچے کی طلاق کے بارے میں تھا، کہ بعض علماء اس کو نافذ سمجھتے ہیں اور بعض نافذ نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 10 سالہ طفل ممیز کی وصیت کو نافذ سمجھا جائے۔ تو الغرض دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، اگر وہ بالغ ہونے کے بعد نہ بے عقل ہو، دیوانہ ہو، تو اس کی وصیت جو ہے وہ جائز العمل نہیں ہے اور نافذ نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قاصد بھی ہو اور ارادہ بھی ہو، اور اس کے بعد وہ مجبور بھی نہ ہو اور مکرہ بھی نہ ہو، اس سے جبراً وصیت نہ کرائی جائے، بلکہ اپنے عزم اور ارادہ سے وصیت کر جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ممنوع التصرف، سفیہ ہونے کی وجہ سے، احمق ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف کرنے سے شرعاً ممنوع بھی نہ ہو، بلکہ تصرف کر سکتا ہو، تو ایسے آدمی کی وصیت نافذ سمجھی جائے گی۔ دوسرا یہ اگر رہ گئی بات کہ صیغہ وصیت کیا ہونا چاہیے، اس میں کے لیے کوئی مخصوص صیغہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی ادارے پر کوئی جائیداد وقف کرنا چاہتا ہے، کسی یتیم خانے پر، کسی فری ہسپتال پر، یا کسی دینی جو ہے اور مذہبی دینی مدرسہ پر کوئی چیز وقف کرنا چاہے یا اس کو عطا کرنا چاہے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص صیغہ نہیں ہے۔ کسی آدمی کو اپنے بعد وصیت کر جائے کہ میری رقم میں سے فلانے میرے دوست کو اتنے دے دینا، یا فلانے یتیم کی مدد کرنا، یا فلاں بیوہ کے گھر اتنے پیسے بھجوا دینا، یا کسی کار خیر میں اتنے پیسے صرف کرنا، جن لفظوں کے ساتھ اس مقصد کو ادا کر دے وہ کافی سمجھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک موصی لہو کا تعلق ہے کہ وہ جس کے بارے میں وصیت کر رہا ہے اس کو موجود بھی ہونا چاہیے اور اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر سکے۔ لہذا اگر کسی کافر کے حق میں کوئی وصیت کر جائے تو وہ نافذ نہیں سمجھی جائے گی۔ کسی معدوم کے بارے میں کوئی وصیت کر جائے جس کا وجود بھی نہ ہو تو اس کو نافذ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ کسی معلوم شخص کے بارے میں یا کسی قومی ادارہ کے بارے میں یا کسی قومی مرکز کے بارے میں کوئی مال کی منقولہ کی یا غیر منقولہ کی اگر وصیت کر جائے تو اس کو نافذ سمجھا جائے گا۔ اور جہاں تک موصی بہ کا تعلق ہے، یعنی وصیت تملیکیہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وصیت کرنے والا جس کے بارے میں عرض کر دیا گیا، دوسرا موصی لہو جس کے بارے میں وصیت کی جائے اس کا تذکرہ بھی کر دیا گیا، اور تیسری شرط ہے
کہ صیغہ وصیت کہ جس کے ذریعے وہ وصیت کی جائے اس کا بیان بھی کر دیا گیا۔ اب رہ گئی آخری بات کہ جس چیز کے بارے میں وصیت کر رہا ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو مسلمان کی ملکیت میں داخل ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسی شے ہے جو مسلمان کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، جیسے خمر، جیسے خنزیر، جیسے کوئی کاٹنے والا کتا یا گانے بجانے والے آلات و ادوات، اگر ان چیزوں کی کسی کے حق میں وصیت کر جائے کہ میرا تنبورہ فلانے کو دے دینا، فلانا میرے شراب کی بوتل فلانے کو دے دینا، تے فلانی چاہے خمر خنزیر جو ہے وہ فلانے کو دے دینا، تے فلانا کتا فلاں کو دے دینا، یہ چیزیں چونکہ مسلمان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، لہذا ان کے بارے میں وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا وصیت اس چیز کی کرنی چاہیے کہ جو شرعاً آدمی کی ملکیت میں داخل ہو سکتی ہو، خواہ وہ عین المال ہو، جیسے یہ فلانا پیسہ یا فلانی زمین یا فلانا مکان یا فلانی دکان، یا پھر اس کی منفعت کہ فلاں مکان جو میرا ملکیت ہے اس کا کرایہ فلاں کو دینا، یا فلانی دکان کا کرایہ فلاں شخص غریب و مسکین کو دینا، یا فلانی میری فلانے مد کی جو آمدن ہو وہ فلاں مصرف میں صرف کرنا۔ لہذا وہ چیز وہ عین المال ہو یا منفعت المال ہو، اس کے بارے میں وصیت کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ وصیت جو کی جائے کسی کار خیر کے بارے میں ہو، کسی مباح کام کے بارے میں ہو۔ اگر وصیت کرنے والا کہے عیسائیوں کو گرجا بنوا دینا، ہندوؤں کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے کوئی بندر بنوا دینا، یا سکھوں کو گردوارہ بنوا دینا، تو چونکہ یہ چیزیں خلاف شریعت ہیں اس وصیت کو نافذ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو خلاف شریعت سمجھ کر مسترد قرار دے دیا جائے گا۔ لہذا وصیت میں شرط ہے کہ کسی کار خیر کی جائے جس کا آدمی کو فائدہ یا آخرت میں ہو یا کم از کم دنیا میں ہو، یا اس کی اولاد و امجاد کو ہو۔ لہذا ایسے کام کی وصیت کرنا جو گناہ کا کام ہے، جو خلاف شریعت ہے، جس کا وزر و وبال وصیت کرنے والے پر عائد ہوتا ہے، اس وصیت کا کرنا بھی ناجائز ہے، اس پر عمل درآمد کرنا بھی ناجائز ہے، اس کو نافذ کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ من سنہ سنتن حسنہ، جو اچھے کام کی بنیاد رکھ جائے جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، وہ کام کرنے والوں، اس نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کے برابر اس بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو کسی غلط چیز کی بنیاد رکھ جائے جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا تو برا کام کرنے والوں کی برائی کے ساتھ، ان کے وزر و وبال کے ساتھ، اس بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں بھی برائیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ باقیات الصالحات چھوڑ کر جائے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو آدمی مرتے وقت
اچھی وصیت نہ کر جائے، اپنے عقائد حقہ کا اظہار نہ کر جائے، کوئی نیکی کرنے کی وصیت نہ کر جائے، کوئی غرباء و مساکین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی مال قربان نہ کر جائے، تو اس کے دین اور اس کی عقل اور اس کی مروت میں نقص سمجھا جائے گا۔ ورنہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو اپنے بال بچوں کا فکر تو ہے کہ ان کے نان و نفقے کا انتظام ہوتا رہے، لیکن اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، دانشور ہے، عقل مند ہے، تو پہلے اپنی فکر کرے گا کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو سدھارنے کے لیے کوئی مفید وصیت کر جائے، تاکہ مرنے کے بعد وہ وصیت اس کے کام آئے۔ سلسلہ کلام جب یہاں تک پہنچا تو میں سمجھتا ہوں کہ وصیت کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی وصیت نامہ لکھ کر رکھ دے تو وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنی موت یاد ہے، آخرت یاد ہے، اور عاقبت کی سنوارنے کی فکر بھی اس کو لاحق ہے۔ ورنہ آدمی اگر یہ وصیت نہ کرے تو غافلین میں سے سمجھا جائے گا۔ نہ معلوم موت کب آ جائے، اور اگر گلا دبا دے تو اس کے دل کی حسرتیں دل میں نہ رہ جائیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں اپنی عقل و دانش، اپنے دین و دیانت کے مطابق جو حسرت دل میں رکھتا ہے وہ وصیت نامے میں لکھ جائے کہ میرے بعد بیوی یہ کرے، میرے بعد اولاد یہ کام کرے، یہ کام نہ کرے، میرے دوست احباب میرے بارے میں یہ جو ہیں کام کریں، وہ نہ کریں۔ جو دل میں حسرت ہے وہ نکال کے جائے، تاکہ دل کی حسرت دل میں رہ جائے۔ اگرچہ آدمی جتنی بھی کوشش کرے وہ اپنی حسرتیں پوری نہیں کر سکتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے جو حسرتیں اس کی نامکمل رہ گئی ہیں وہ اپنے کم از کم وصیت میں لکھ جائے، تاکہ اس کے وصی جو ہیں ان پر عمل کر کے اس کی آرزوؤں کی تکمیل کر سکیں۔ اور یہی بہت بڑی غنیمت ہے کہ آدمی کو وصیت کرنا نصیب ہو جائے۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، یہاں پہنچنے کے بعد ایک بار دل میں بار بار کھٹک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے 23 برس اپنی نبوت والی ظاہری زندگی میں اپنی امت کو وصیت کرنے کی نصیحت فرمائی، وصیت کے بغیر نہ مرنے کی اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ وصیت نامہ لکھ کر تکیہ کا نیچے رکھ دیا کرو، کیا معلوم صبح جاگنے کا موقع ملے یا رات کو پے کے اجل آ جائے۔ جس پیغمبر نے ہمیشہ اپنی امت کو حکم دیا کہ وصیت کے بغیر نہ مرنا، سوال پیدا ہوتا ہے اس پیغمبر اکرم نے بھی کوئی وصیت کی تھی یا نہیں؟ اس کا جواب برادران اسلامی نے یہ دیا، جیسا کہ شرع مواقف میں
سید شریف جرجانی نے لکھا ہے کہ مات النبی ولم یوص الی احد، کہ پیغمبر اکرم کا دنیا سے اس طرح انتقال ہوا کہ آپ نے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ اگر اس نظریے کو تسلیم کیا جائے اور کوئی غیر مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ اعتراض کر دے کہ معاذ اللہ تمہارا نبی کہتا کچھ اور تھا اور کرتا کچھ اور تھا، امت کو حکم دیتا ہے کہ وصیت کے بغیر دنیا سے قدم نہ اٹھانا، وصیت کیے بغیر موت کے منہ میں نہ جانا، جس نے 23 برس امت کو وصیت کرنے کا حکم دیا وہ بغیر وصیت کے دنیا سے چلا گیا، تو ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو کہے کچھ اور کرے کچھ اور؟ تو معاف رکھنا، مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک جو ہے زبان کے غازی خطیب کے بارے میں، کسی ملا کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے وہ منبر پر کہے کچھ اور خلوت میں جا کر کرے کچھ اور، لیکن جس کو تم نبی مانتے ہو اور سید الانبیاء مانتے ہو اس کے بارے میں یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ تو لہذا برادران اسلامی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اس اعتراض کا کوئی مقنع جواب نہیں ہے۔ ہم شیعان حیدر قرار سینہ تان کے، گردن بلند کر کے، معترض کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جس پیغمبر نے امت کو حکم دیا تھا کہ بغیر وصیت کے نہ مرنا، وہ بغیر وصیت کے دنیا سے نہیں گیا بلکہ اپنی امت کو ایک بار نہیں کئی بار وصیت کر کے گیا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، کتب احادیث گواہ ہیں، سیاستہ گواہ ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامی تفاسیر گواہ ہیں، پیغمبر اکرم کے زمانے حیات میں لکھی جانے والی کتابیں گواہ ہیں کہ پیغمبر نے وصیت کی تھی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ وہ سب سے بڑی وصیت جو پیغمبر اکرم نے امت کو فرمائی وہ کیا تھی؟ تو میں عرض کروں گا ہمارا دعویٰ ہے اور دعوے کی کوئی ہمارے دعوے کی تردید نہیں کر سکتا، تمام اسلامی لٹریچر گواہ ہے، تمام اسلامی تاریخیں گواہ ہیں، کتب احادیث گواہ ہیں، کتب تفاسیر گواہ ہیں، کتب سیرت گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک بار نہیں 20 بار اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا کار رسالت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے دین بنا دیا اور میں نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں رہ کر من و ان بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے انک میت و انہم میتون، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو لہذا فرمایا میں اپنے فرائض سے غافل نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام بنی نوع انسان کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا، نبی و رسول بنا کر بھیجا، میں آنے والی نسلوں کا بھی اسی طرح نبی و رسول ہوں جس طرح تمہارا نبی و رسول ہوں، تو میں تمام
اپنے عالمین کو، جو موجود ہیں ان کو بھی اور جو آنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پر چلانے کے لیے، ہر قسم کی کجی اور گمراہی سے بچانے کے لیے، اور جاگیر جنت کا پٹا دلوانے کے لیے، اور جہنم کے گرم شعلوں سے بچانے کے لیے دو گراں قدر عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام اللہ کا قرآن ہے جو کتاب اللہ کہلاتا ہے، اور دوسری چیز کا نام میری اطرت اہل بیت ہے جو علی اور اولاد علی کی شکل میں موجود ہیں۔ جب تک تم ان دونوں گراں قدر چیزوں کے دامن سے متمسک رہو گے، تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد اور دامن اہل بیت نبوت ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یاد رکھو کہ قرآن اور اہل بیت میں وہ گہرا رشتہ ہے، وہ گہرا تعلق ہے، وہ سبب اور مسبب والا تعلق ہے کہ جب تک بروز قیامت حوض کوثر پر میری بارگاہ میں اکٹھے حاضر نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قوت، کائنات کی کوئی پاور نہ قرآن کو اہل بیت سے جالا کر سکے گی اور نہ میرے اہل بیت کو قرآن سے جدا کر سکے گی۔ تو صدق رسول اللہ، پیغمبر اکرم نے جیسا فرمایا تھا، 1400 سال گزر چکے اور 15ویں صدی اس کا 34واں سال اب جا رہا ہے، لیکن آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی طاقت نہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کر سکی ہے اور نہ اہل بیت کو قرآن سے علیحدہ کر سکی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک ایسا دور بھی گزرا کہ قرآن کو جلایا گیا تو آل محمد کے گھروں کو بھی جلایا گیا، قرآن کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تو آل محمد کے سروں کو بھی کاٹ کر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، لیکن ہر حالت میں قرآن اہل بیت کے ساتھ رہا ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ رہے ہیں۔ دربار شام سے پہلے پہنچنے سے پہلے بازار شام میں سید الشہداء کے سر اقدس کا قرآن کی تلاوت کرنا یہ دلیل ہے کہ امام نے ظالموں کے منہ پر زناٹے دار تماچا مارا اور دنیا کو بتایا کہ ظالمو، تم ہمارے جان اور بدن میں جدائی ڈال سکتے ہو، ہمارے سر اور دھڑ میں جدائی ڈال سکتے ہو کہ ہمارا دھڑ کربلا میں ہے، سر نو کے سنا پہ ہے اور وہ شام کے بازار سے گزر رہا ہے، لیکن تم ہمارے جد نامدار کے فرمان کو باطل نہیں ثابت کر سکتے۔ ہم قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے جد نامدار نے صحیح فرمایا تھا، قرآن میرے اہل بیت کے ساتھ ہے اور میرے اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، آج تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ڈال سکی، تو انشاءاللہ صبح قیامت کے ابھرنے تک آئندہ بھی کوئی طاقت قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ڈال سکے گی۔ قرآن اگر نصاب تعلیم اسلام ہے، اگر اسلام کا نصاب تعلیم ہے تو پڑھانے والے آل محمد ہیں، اس لیے کہ
کہ ہر ملک کے لیے ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے، کوئی پڑھانے والے ہوتے ہیں، تو اس عالمی دین اسلام کے لیے بھی نصاب کی بھی ضرورت تھی اور پڑھانے والوں کے بھی۔ تو پیغمبر اکرم نے دونوں چیزوں کی نشاندہی فرما دی کہ میرے اسلام کا نصاب قرآن ہے اور پڑھانے والے میری اطرت اہل بیت ہیں۔ اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے، کوئی ملک ہو چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی ملت ہو چھوٹی ہو یا بڑی، اس وقت تک اس کا نظام برقرار نہیں رہ سکتا، وہ ملک کو چل نہیں سکتا جب تک اس کے پاس قانون نہ ہو، آئین نہ ہو۔ اور قانون اور آئین بیکار ہوتا ہے جب تک قانون کے نافذ کرنے والے اور سمجھنے والے نہ ہوں۔ تو پیغمبر اکرم حکیم الامت پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں چیزوں کی نشاندہی فرما دی کہ میرا قانون اور میرا آئین قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اس قانون کے جاننے والے اور نافذ کرنے والے، عمل کرنے والے اور عمل کرانے والے میرے اہل بیت ہیں۔ تو جب تک قرآن موجود ہے، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کسی اور قانون کی ضرورت نہیں۔ اور جب تک میرے اہل بیت نبوت میں سے ایک ہستی بھی دار دنیا میں موجود ہے، تو اس قانون کو سمجھنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے آل محمد کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو بحمداللہ ہم مسلمان خود کفیل ہیں۔ جہاں تک ہمارے نصاب تعلیم کا تعلق ہے تو قرآن موجود ہے، جو اتنی جامع کتاب ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ کتاب مبین میں موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک پڑھانے والوں کا تعلق ہے تو یہ وہ معلمین ربانی ہیں جو پکار کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ فإنی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور یہ مولا علی کا فرمان ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ اور جہاں تک نصاب تعلیم کا تعلق ہے تو بحمداللہ قرآن موجود ہے، اور جہاں تک اسلامی آئین اور قانون کا تعلق ہے تو وہ بھی ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اور قانون دان، قانون کے جاننے والے، نافذ کرنے والے، عمل کرنے والے اور عمل کرانے والے وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ اس وقت بھی 12واں لال ولایت پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اور جس طرح بادل کے اوٹ میں اگر سورج چلا جائے تو پھر بھی اپنے انوار سے دنیا کو بقع نور بنا سکتا ہے، تو ان قمر امامت بھی اگر پردہ غیبت میں چلا جائے تو اپنے انوار امامت سے عالم اسلام کو بقع نور بنا سکتا ہے۔ قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر، قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں۔ تو بحمداللہ ہم خود کفیل ہیں، نہ ہمیں اسلام قرآن کی موجودگی میں نہ کسی اور نصاب تعلیم کی ضرورت ہے، اور نہ قرآن کی موجودگی میں ہمیں کسی اور آئین
اور قانون کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارا نصاب تعلیم بھی ہے، ہمارا قانون اور آئین بھی ہے، اور جب تک آل محمد میں سے، اطرت اہل بیت میں سے ایک ہستی بھی دنیا میں موجود ہے، ہمیں دوسروں کے دروازے پر جا کر دریوزہ گری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کافی ہے بنسبت کو نصاب تعلیم ہونے کے اور قانون اسلام ہونے کے۔ آل محمد کافی ہیں بحیثیت معلم قرآن ہونے کے اور قانون اسلام نافذ کرنے والوں کی حیثیت سے۔ لہذا نہ تو تنہا قرآن کافی ہے، نہ تنہا اہل بیت نبوت کافی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، پڑھانے والوں کی ضرورت نہیں، تو بھی غلط کہتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتے ہمیں اہل بیت کافی ہیں، ہمیں کوئی نصاب کی ضرورت نہیں، تو بھی غلط کہتا ہے۔ نصاب بھی ضروری ہے، معلمین کا وجود بھی ضروری ہے، قانون کا وجود بھی ضروری ہے، اور قانون نافذ کرنے والوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد ہے۔ اللہ ذالک نحیا و اللہ ذالک نموت۔ ہم زندہ ہیں اسی عقیدے پر، جب دنیا سے کوچ کریں گے تو اسی عقیدے پر میدان حشر میں قدم رکھیں گے، تو اسی عقیدے اور نظریے پر، اور انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو یہی نظریہ لے کر جائیں گے۔ قرآن اور اہل بیت میں وہ چولی و دامن کا تعلق ہے، وہ لازم و ملزوم کا تعلق ہے، وہ سبب اور مسبب کا تعلق ہے، جو کبھی قطع نہیں ہو سکتا، نہ آج تک ہوا ہے، نہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک یہ قطع ہوگا۔ اور پیغمبر اکرم کے معجزات میں سے، ان کی صداقت کے علامات میں سے یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ آج قرآن بھی موجود ہے اور آل محمد بھی موجود ہیں۔ نہ آج تک ان کے درمیان کوئی جو طاقت جدائی ڈال سکی ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی ڈال سکے گا۔ لہذا مذہب وہی برحق ہے جو قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے۔ اگر لاکھوں کتابیں ایک طرف ہو جائیں اور قرآن ایک طرف، تو پھر ماننا پڑے گا کتاب وہ صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ اگر کبھی بندوں میں اختلاف ہو جائے، لاکھوں آدمی ایک طرف اور آل محمد دوسری طرف، تو بندہ وہ صحیح سمجھا جائے گا جو آل محمد کے تابع ہے، کتاب وہ صحیح سمجھی جائے گی جو قرآن کے مطابق ہے۔ اگر کوئی بند قرآن کے مقابلے میں کتاب آ جائے، وہ دریا برد کرنے کے قابل سمجھی جائے گی، اور اگر کوئی بندہ آل محمد کے مقابلے میں آ جائے، وہ جہنم واصل کرنے کے قابل سمجھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جناب عمار ابن یاسر کو حکم دیا تھا کہ یا عمار لو سالک الناس وادیا وسالک علی بن ابی طالب وادیا آخر فاسلک الوادی الذی سالک فیہ علی بن ابی طالب فإنہ لا یدخلک باب ضلالہ ولا یخرجک من باب ہدی۔ فرمایا اے عمار، اگر میرے بعد دیکھو کہ دنیا مختلف راستوں پہ چل رہی ہے اور علی دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں، تو تم اس راستے پہ چلنا جس پر حیدر قرار چل رہے ہوں۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ علی وہ امام برحق ہیں جو قیامت تک
تمہیں کبھی گمراہی کے دروازے میں داخل نہیں کریں گے اور ہدایت کے دروازے سے اور ہدایت کے راستے سے کبھی ہٹائیں گے نہیں، بلکہ اگر ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہیں صراط مستقیم پر چلائیں گے، جیسا کہ یہ حدیث کتب فریقین میں موجود ہے، اور تفسیر کے ساتھ میں نے اپنی کتاب اثبات الامامت اور تجلیات صداقت میں حوالوں کے ساتھ درج کر دی ہے۔ جو چاہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے، تفصیلات مل جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ کے قرآن کو سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کر کے آل محمد کو رہبر و رہنما سمجھ کے اور مان کے اللہ کو واحد لا شریک مان کر، پیغمبر خاتم کو خاتم الانبیاء مان کر، عقائد حقہ کو مان کر اور واجبات پر عمل کر کے محرمات سے دامن کو بچا کے علی اور اولاد علی کو اپنا رہبر و رہنما مان کے اگر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تو معاف رکھنا مجھے تلخ نوائی میں پھر دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یہ جنت کا وجود نہیں ہے، اور اگر جنت موجود ہے تو پھر اس کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اگر جنت بھی ہے اور یقیناً ہے اور جنت کے جانے کا راستہ بھی ہے تو پھر یاد رکھو راستہ یہی ہے کہ جو قرآن نے بتایا، جو آل محمد نے بتایا، ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن آل ابا ہے، تو پھر جنت میں جانے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر ایک دامن چھوٹ گیا اور تو پھر کائنات کی کوئی قوت و طاقت ہمیں جنت میں پہنچا نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔